الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان آیات کریمہ میں ایک بات کفر کا ایک ضد اور ہٹ درمی والا اعتراض ذکر کر کے اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ کفر والے ضد اور ہٹ درمی کے اوپر کہتے ہیں کہ اس محمد کے اوپر ہمارا منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ نبی پریشان مت ہونا، معجزات بڑے دیکھ لیے انہوں نے، ان کی ضد ہے، اور ضد والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت فرمایا انابت والے جھکاؤ والوں کو ملتی، ان میں جھکاؤ ہی نہیں۔ اور نمبر 2 فرما دیا جھکاؤ والے لوگ، اللہ والے لوگ کیا ہیں؟ جو اللہ کی طرف، حق کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کی ذات پر، احکام پر پکا ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر ذکر کی فضیلت کا بھی ذکر کیا، فرمائے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے تذکرے کر کے سکون پاتے ہیں، یہ اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے، عمل صالح کرنے والے۔ فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت کا بھی بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور ساتھ نبی کو آخر میں تسلی دی، نبی کوئی بات نہیں ہے، پہلے بھی نبی آئے ان کے اوپر بھی یہی اعتراضات کر گئے، تو کیا ہو گیا؟ آپ پر ہو گیا۔ آپ کا فریضہ ہے جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے، اس کو وحی کو آگے پھیلاؤ، سناؤ، پڑھ پڑھ کر سناؤ۔ آپ اس فریضے کو پورا کریں، باقی اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پہلی بات ذکر کی، وَيَقُول، اور کہتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہو گئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا، کیوں نہیں، انزل، اتارا گیا، علیہ، اس نبی کے اوپر، آیتن، کوئی خاص نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔
فرمایا کل نبی کہہ دیجئے ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، اسی ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ رب العالمین یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء، جس کو چاہے، ویہدی اور وہ ہدایت دے دیتا ہے الیہ ان لوگوں کو جو اس کی طرف، من وہ لوگ، اناب جو رجوع کرتے ہوں، انابت کرتے ہوں، جھکاؤ کرتے ہوں، اور اللہ کی طرف جھکاؤ والے کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آمنو جو ایمان لے آتے اللہ کی ذات، صفات، احکام اور قیامت پر، وتطمئن اور سکون پاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ فوراً فرما دیا الا سنو دنیا والو، دولت سے، مال سے اطمینان نہیں ملے گا تمہیں، بھول ہے، الا سنو دنیا والو، بذکر اللہ اللہ کے ذکر ہی سے تطمئن اطمینان اور سکون پائیں گے، القلوب دل، اطمینان پانا چاہتے تو اللہ کے ذکر میں آؤ، الذین یہ وہ لوگ ہوں گے جو ذکر اللہ کا ذکر کر کے سکون پاتے، الذین آمنو جو ایمان لے آئے اللہ کی ذات و صفات، احکام اور قیامت پر، رسولوں پر، وعملو اور عمل بھی کرتے رہتے، الصالحات اچھے نیک ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر توبہ خوشخبری ہے، لہم ان کے لیے آگے کی، مستقبل کی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، وحسن مآب اور لوٹ کر جانے والا اچھا مقام ہے، اور لوٹ کر جائیں گے تو مرنے کے بعد لوٹ کر جائیں گے تو آخرت بھی بڑی اچھی، اور ہر اعتبار سے خوشخبری، اچھائی۔ آگے نبی کو بتایا، نبی پریشان مت ہو، آپ پر بھی اشکال کرتے ہیں، یہ تو پہلے سے بھی ہوتے آئے، کذالک اسی طرح، ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو، فی امت ایک امت میں، قد خلت پکی باتیں گزر چکے، من قبلہا اس امت سے پہلے، امم بے شمار امتیں، تو آپ کا کام کیا ہے؟ وہ بھی گزر گئے، یہ بھی گزر جائیں گے، چھوڑ، آپ کا کام کیا ہے؟ لیتا تو لوگاں آپ کو رسول بنائے اس امت میں تاکہ تو پڑھ پڑھ کر سنائے، علیہم ان کے اوپر، الذی اس وحی کو، اس قرآن کو، اوحینا الیک جو ہم نے وحی کی تیری طرف، اس آپ کی فریضہ یہ ہے، یہ قرآن تلاوت کر کے، یہ پڑھ پڑھ کر سناؤ لوگوں کو، وہم اور وہ لوگ، یکفرون انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بالرحمن رحمان کا کوئی بات نہیں، قل ان کو یہ کہہ دو، ہوا ربی وہ رحمان ہے، وہ اللہ ہے، وہ میرا پالنہار ہے، نمبر 2 لا الہ اور کوئی ضرورتیں اور مشکلیں پوری کرنے والا نہیں، الا ہو مگر وہی رب ہے، علیہ توکلت اسی رب پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ اور اسی رب کی طرف متاب لوٹ کر جانا بھی ہے، تو اسی کے اوپر بھروسہ کرو، لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے 2-3 دن کے درس میں آپ نے تفصیل سنی کہ عقل والے کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی 9 علامتیں، 9 صفات ذکر کی تھی، اس کے مقابلے میں بے عقل کے بارے میں بتا دیا، کم بختوں کے بارے میں فرمایا، جو دنیا کے چکر میں آ کر، دنیا کے مکر میں آ کر بے وفائیاں کرتے ہیں، وعدے توڑتے رہتے ہیں، عہد توڑتے رہتے ہیں، مفاد پرستی اور غرض پرستی کے پیچھے چلتے ہیں، رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگوں کے اوپر دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنت ہے، چاہے جتنا بھی پیسہ یہ اکٹھا کر لیں۔ آج اللہ رب العالمین نے یہ باتیں ذکر کرنے کے ساتھ ہی کفر کا ایک اعتراض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کا ذکر کر کے نبی کو تسلی دی۔ نبی اعتراضوں کو چھوڑ، آپ کا فریضہ کیا ہے وہ آخر میں آپ نے سنا، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،
جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی اس وحی کو لگاتار سناتے رہو، یہ فریضہ پورا کرنا آپ کا کام، اور باقی کام فرمایا وہ اللہ کی اللہ بہتر کر دے گا۔ تو کفر نے ضد اور ہٹ درمی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، کہنے لگے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر کہتے تھے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی خاص نشانی، آیتن خاص نشانی، من ربی اس کے رب کی طرف سے، خاص نشانی سے ان کا منہ مانگا معجزہ کہ جو ہم کہتے ہیں وہ دکھاؤ، وگرنہ نشانیاں نبوت کے اوپر ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اللہ نے ظاہر کی تھی، وہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، کئی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ ان نشانیوں میں ابو جہل اس کے کرندے کھڑے تھے، اس نے کہا آپ کی رسالت کی گواہی کون دے گا؟ چند دن پہلے بھی ذکر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہی تو اللہ دے رہا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، لیکن اور باتیں چھوڑ، اگر تیرے ہاتھ میں جو چیز پکڑی ہوئی ہے یہی گواہی دے دے تو بتا کیا کرے گا؟ وہ ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا کہ میں محمد سے سوال کروں گا، یہ ہو جائے گا لاجواب، میں ان کنکریوں کو منہ پر ماروں گا، لیکن کنکریاں ہاتھ میں تھی۔ نبی نے فرمایا اگر یہی کنکریاں گواہی دے دیں تو اللہ، وہ ہکا پکا حیران، کنکریاں بولنے لگ گئی، مٹھی میں بند کنکریاں بول رہی تھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کنکریاں بول رہی ہیں، ابو جہل حیران، اکا پکا، یا اللہ ہاتھ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، ہاتھ کھولا ہر کنکری سے آواز آ رہی تھی۔ یہ کوئی بڑا معمولی معجزہ تھا؟ ماننے والوں کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن ضد اور ہٹ درمی کا علاج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے بچائے۔ وہ آج بھی آپ کو نظر آئے گا، ایک آدمی ضد پہ ہے، اس کو کون سمجھائے؟ دو خاندان، دو قبیلے، دو گھر والے، دو بھائی بھی الجھ جاتے ہیں، ایک بھائی ضد پہ آ جائے، اس بھائی کو لاکھ سمجھاؤ وہ نہیں سمجھے گا، ضد ہے میری، بس ضد والے کو کون سمجھائے گا؟ خاندان سارا کہتا رہے بھائی تیری غلطی ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، نانا میں نہیں مانتا ہوں۔ ضد کا علاج نہیں ہے، اللہ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے۔ مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توحید کے ساتھ ضد تھی، اس لیے نہیں مانتے تھے، اور وہ فرمائے نبی آپ کا تو وہ انکار نہیں کرتے، آپ کو تو صادق امین کہتے تھے، جب توحید سنی تو توحید ناگوار گزری، تو پھر وہ آپ کے اوپر بھی الزام لگانے لگے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اصل میں تو وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، نبی کو تو صادق امین کہتے رہے ہیں، توحید بڑی کڑوی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس توحید کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور یہ توحید ہی کڑوی ہے، لیکن جس کو اس کا جام لگ گیا اللہ کے ہاں بلند ترین بھی ہے، اور انبیاء اسی کے لیے مارے کھاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا اس کے اوپر خاص قسم کی نشانی، خاص قسم کی نشانی تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بول رہے ہیں، خاص قسم کی نشانی سارے مکہ والے جمع ہوئے اور کہنے لگے، یہ کسی نے کہا یہ جادو کا زور دکھا دیتا ہے، یہ فلاں معجزہ جادو کا زور ہے، فلاں معجزہ جادو کا زور ہے، تو بالآخر خود ہی کہنے لگے جادو زمین پہ چلا کرتا ہے، جادوگر یہی بتاتے ہیں، یہاں تھوڑی سی اوپر فضا تک جاتا ہے، آگے نہیں جا سکتا ہے۔ تو چونکہ آسمان میں بلند میں چاند ہے، کہتے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے، پھر ہم مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کرندے کھڑے اشارہ کیا اللہ کے حکم سے، فرمایا نبی اشارہ کر، اشارہ کیا، ہاتھ کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو کر چلا گیا، ایک جبل ابو قیس پر ہے، دوسرا جبل حرا سے پار چلا گیا۔ اب مانو یہ معجزہ ہے، اور کیا تمہارا منہ مانگا ہے؟ یہ بھی منہ مانگا ہے۔ کہنے لگے سحر مستمر، اوئے چلتا جادو ہے، چلتا جادو، کہ یہ تو زمین پہ نہیں، فضا پہ نہیں، آسمان تک چل گیا، بڑا چلتا جادو ہے۔ تو ضد کا علاج نہیں، اس لیے اللہ نے نبی کو بھی جواب دیا، نبی ان کے منہ مانگے معجزوں کے حوالے سے چھوڑ، دفع کر،
معجزے بے شمار ہو گئے ہیں. اب ان کی ضد کی وجہ سے، معجزات کے انکار کی وجہ سے فرمایا یہ بھی اللہ کا اعلان ہے، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. کہ ان کو کیسے ہدایت ہوگی؟ ان میں ضد ہے. اب یہ توہین کرتے ہیں معجزات کی بھی، نبی کی بھی توہین. اور نمبر 2 فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے ان کو جو اللہ کی طرف رجوع کرے، انابت کرے، جھکاؤ کرے. ایک آدمی کو یہ آج بھی دنیا میں جو بھی ہے وہ یہ اس میں میلان پیدا ہو جائے، یہ جھکاؤ آ جائے مجھے حق ملے، اللہ راستے حق کے کھول دیتا ہے. جو یہ نہ چاہے مجھے حق ملے وہ پھر بیچارہ اپنی انانیت میں پھنسے گا، کہے گا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اس کو ہدایت نہیں ہے. جھکاؤ والے کے لیے اللہ راستے کھول دیتا ہے، ایسے کھولتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. جھکاؤ ہو. اللہ ہم سب کو اپنی طرف جھکاؤ نصیب فرمائے، حق کی طرف جھکاؤ نصیب فرما دے. جھکاؤ کے بڑے واقعات ہیں، حضرات صحابہ کرام کے ہیں، بعد کے ادوار میں ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں جھکاؤ تھا اللہ رب العالمین نے ان کو بلند ترین مقام دیا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے مشکل کے راستے بھی کھول دیتا ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نام سنتے رہتے ہیں، اور بڑے بلند درجے کے صحابی ہیں. فارس سے چلے تھے دین حق کی تلاش کے لیے، دین حق کی تلاش کے لیے چلے. فارس میں آتش پرستوں کا علاقہ ہے، سورج کی پوجا والے تھے، آگ کی پوجا والے تھے یہ. اور لیکن کہنے لگا یہ آگ تو بجھتی بھی ہے، جلائی بھی جاتی ہے، یہ کہاں خدا مشکل کشا ہو سکتی ہے جو مٹ جائے؟ یہ ہر ایک کی مشکل کہاں. بد دماغ میں آ گیا کہ یا اللہ حق تلاش کے لیے جاتا ہوں، یا اللہ پیدا کرنے والے رب حق دے دے. 150 سال کی عمر میں گیا بابا، معمولی عمر. گیا چلتے 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 یہودیوں کے عالموں کے پاس پہنچ گیا. ان سے پڑھنے لگے، بھائی تمہارے پاس یہ تورات آسمانی کتاب ہے؟ جی آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے دی ہے، موسیٰ سچا پیغمبر تھا. پڑھنے شروع، یہ حق ہے. پڑھنے شروع کر دیا، عالم بن گیا یہودیوں کا. جو بڑا عالم تھا ان کا یہودیوں کا، اس کو کہا اچھا جی اب مجھے اجازت ہے استاد جی جاؤں میں، تو میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے اس دین یہودیت پر قائم رکھے، اسی پر موت دے دے. اس نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا. کیوں؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ یہودیت لعنت کا نام ہے. ہم یہ پڑھاتے ہیں، یہ تورات بدل لی انہوں نے، یہ تحریف کرتے ہیں، یہ خود غرض ہے. اللہ معاف فرمائے آج ہمارے اندر خود غرضی ہے، یہ مفاد پرست ہے، یہ تعویلیں کرتے ہیں. اللہ کی دین کو چھوڑ کر مفاد کے پیچھے جانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے. اس نے کہا میں تو اللہ کی لعنت سے بھاگ کر آیا تھا اس دین میں، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں ہوگی لعنت کے علاوہ؟ اس نے کہا آپ کو وصیت کروں، جو کتابوں میں فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ آپ نے پڑھا کہ زبردست اور سچا دین ملت ابراہیمی ہے، جو ایک اللہ کی طرف جھکاؤ کرنے والا، چکر مکر میں آنے والا نہیں. نے کہا پھر میرے لیے دعا کر اللہ مجھے ملت ابراہیمی نصیب فرمائے. اب جھکاؤ ہے. چلا گیا اپنے استاد سے بھی دعا کرا دی کہ نہیں پھر میں یہودیت پہ نہیں چلتا ہوں. عیسائیت کے علماء کے پاس چلا گیا، ان سے پڑھتے پڑھتے عالم بن گیا عیسائیت کا، انجیل کا، زبور کا عالم. اچھا جی استاد جی اجازت ہے، دعا کرو اللہ مجھے عیسائیت پر قائم. اس نے کہا نہ، عیسائیت اللہ کے غضب کا نام ہے. یہ عیسائیت اب تو عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب انجیل آئی تھی، یہ وہ اللہ کا رسول اور پیغمبر نبی تھا، انہوں نے خدا کا بیٹا مانا ہوا ہے، یہ تو اللہ کی غضب ہے، توبہ کرو. اس نے کہا انی افر من لعنت اللہ و غضب اللہ، میں تو اللہ کی لعنت اور غضب سے بھاگ کر آیا تھا کہ رحمت میں آؤں. جب یہ یہودیت میں لعنت، عیسائیت میں غضب، پھر میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ کہا ملت ابراہیمی کے ساتھ جڑنا. اور آپ کو پتہ ہے
نبی آخر الزمان کی علامتیں آپ نے تورات میں بھی پڑھ لی، انجیل میں بھی پڑھی ہیں۔ نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب ہے اور وہ ملت ابراہیمی پر ہوگا، کامیابی اسی میں ہے۔ سلیمان فارسی اب 150 سال میں یہ چلا، یہودیت کا عالم بھی بنا، عیسائیت کا عالم بھی بنا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی عمر گزر گئی، بیت گئی۔ حق کی تلاش میں جا رہا ہے بابا جی، اور جب یہودیت عیسائیت سے آگے نکلا، کھلی فضا میں گیا، تنہائی تنہائی میں، اور کوئی نہیں دیکھتا، صحیح اخلاص، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، تڑپ کر رو کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو گیا پھیلا کر، الربا پتہ چلا ہے ملت ابراہیمی سچا دین ہے، مجھے سچا دین نصیب فرما دے، سچے دین پر مجھے قائم رکھ، سچے دین کا مجھے پیروکار بنا کر سچے دین پر مجھے موت نصیب فرما۔ اب بابی جی کی عمر تو خدا کے بندے گئی 180 سال تک پہنچ گیا یہ بیچارہ پڑھتے پڑھتے، دعا کی تڑپ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، چلتا جا رہا ہے۔ لیکن یہودی اور علماء سے بھی پڑھا تھا، عیسائی علماء سے بھی پڑھا، نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب ہے، اور ان کی علامتوں میں سے یہ ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، یثرب کو، اور یہ صفت اس کی ہوگی، یہ اس کی ہوگی، یہ اس کے صحابہ کی ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ اب اس تلاش میں یہ چل پڑا، راستے میں قافلہ آ گیا۔ ہر دور میں عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، آج کل بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ راستے میں اکیلا بندہ جا رہا تھا، بابا جی کو اللہ نے صحت دی تھی، قافلے نے اس کو پکڑ لیا، کہا کدھر جاتے ہو، کون ہے تو، یہ وہ، اس نے کہا میں حق کی تلاش میں جا رہا ہوں، میں ملت ابراہیمی تلاش کر رہا ہوں، میں نبی آخر الزمان کی تلاش میں جا رہا ہوں، حق کی تلاش میں۔ انہوں نے پکڑا، انہوں نے کہا جا، ادھر ادھر جاتا ہے، ادھر ہمارا یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام کر۔ لیا، آگے منڈی میں سامان بیچا، سامان بیچ کر بابی جی کو بھی بیچ دیا، بھائی ہمارا یہ غلام ہے، یہ بھاگتا رہتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، ہم اس کو بیچتے ہیں، ہے بڑا سمجھدار، بڈھا بڑا سمجھدار ہے، بڈھے کے تجربے تو ہوتے ہیں، بیچ دیا اس کو۔ اگلوں نے پیسے لیے ہیں، ادھر بھی بندے کو پکڑتے ہیں، اغوا برائے تاوان، اس کا نام اغوا برائے تاوان رکھو، یہ جا کر 5 لاکھ میں بیچے گا، اگلے 10 لاکھ کا مطالبہ کریں گے، بڑی پارٹی آ گئی کہ تو لے لے، تو 20 لاکھ کا مطالبہ کر، 10 مجھے ہمیں یہ دے دے، ایسے تو دیکھتے رہتے ہیں آپ۔ آگے چلتے چلتے انہوں نے بیچ دیا۔ اگلوں نے کہا بابا، وہ اس نے کہا میں غلام نہیں، میں ملت ابراہیمی تلاش کرنے کے لیے نکلا، میں طالب علم ہوں۔ انہوں نے کہا جا طالب علم، ہم نے اتنے پیسے لگائے، ہمارا یہ کام کریے، غلام ہے تو، غلام بنا دیا۔ اور خود روایت ذکر کرتا ہے کہ 18 غلاموں کے آقاؤں کے پاس سے میں بکتا 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 میری منشا کے مطابق میں مدینے پہنچ گیا تھا۔ اللہ راستے میں نے یہ کہا، دل میں انابت ہو، مشکل سے مشکل راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ تو تمنا کی جائے نا، عہد کیا جائے مجھے حق ملے، یہ ہماری تمنا ہی نہیں ہوتی، ہم چیئرمین بن جاتے ہیں، خود مفتی بن جاتے ہیں، اپنا فتویٰ ٹھونک کر بیٹھ جاتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں اس کی مانے اس کی مانے، فلہذا سب کو نہیں مانتے ہیں، میں شیطان کی مانتا ہوں۔ ایسی نہیں ہے، خدا کا بندہ تو حق کو تلاش کر، ملے گا تجھے۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ حق کے بغیر یہ زمین و آسمان قائم ہے؟ یہ زمین و آسمان حق ہے تب قائم ہے، جب حق ختم ہو جائے گا یہ زمین و آسمان نہیں رہے گی۔ حق ہے، تلاش کرنا پڑے گا، وہ قرآن ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اصلی شکل میں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بابا جی 18 خود ذکر کرتا ہے بخاری شریف کی روایت میں، 18 آدمیوں سے بکتے ایک نے بیچا، آگے والے نے کچھ عرصہ کام لیا، آگے بک گیا، لیکن رب حالات بنا رہا ہے حق کی تلاش والے کے لیے، بک کر بھی بکتے 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 18واں آقا جس کے پاس بکا یہودی کے پاس تھا مدینہ میں، اور عمر کتنی ہوگئی بیچاری کی، 200 سال تک پہنچ گیا، لیکن حق کی طرح یا اللہ مجھے حق دے دے اور حق پر مجھے قائم رکھ اور حق پر مجھے موت دے دے۔ رب نے کہا راستہ کھول کر دکھاؤں گا، دنیا کو پتہ چلے۔ تو اس کی دعا اس کو پلٹاتے پلٹاتے کہاں پہنچا دیا۔ اور اب خود ذکر کرتا ہے روایت اپنی، یہودی کے پاس میں کھجور
کے اوپر چڑھا ہوا یہودی نیچے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا. ہبون یہ بھی ہوتا ہے ایسے ہاتھ باندھ کرنا دونوں گھٹنوں کو، یہ ٹیک لگ جاتا ہے، اس کو بھی ہبون کہتے ہیں. کبھی کبھی یہی چادر پیچھے کر کے ادھر سے گرا دے دو اور بڑے تکیے لگ جاتے ہیں، ادھر بھی تکیہ لگ جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے. یہ عرب والے کرتے ہیں احتبا. تو کہتا ہے نیچے ٹیک لگا کر یہودی بیٹھا ہوا تھا، میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا کھجوریں توڑ رہا تھا. بچیوں کی آوازیں آ گئی ہیں، بچیوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی قباء میں. قباء سے نبی چل پڑے ہیں یثرب کی طرف، مدینہ شہر کی طرف. تو بچیوں نے دیکھا نبی کا چہرہ ایک دم، تو بچیاں خوشی سے جھوم کر کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا وادی سے. نبی کا چہرہ دیکھ کر کہہ رہی تھیں. یہ سمجھ گیا ماشاءاللہ نبی آخر الزمان آ گیا ہے. یہ 14ویں کا چاند تو وہ نبی آخر الزمان ہے. یہ ایک دم بچیوں کی آوازیں سن کر، ترانہ سن کر نیچے اتر گیا. آقا نے کہا کیوں اترے ہو؟ کہا یہ بچیاں کہتی ہیں طلع البدر علینا. آپ نے سنا؟ اس نے کہا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، اس کی اتباع میں کامیابی ہے. میں بھی دیکھنے جاتا ہوں، میں تورات کا بھی عالم ہوں، میں یہودیت کا بھی، عیسائیت کا عالم ہوں. میں دیکھوں گا وہ علامتیں نبی میں پائی جاتی ہیں، یہ سچا نبی ہے تو مانیں گے کامیاب، نہیں تو بچ جائیں گے. یہودی نے زور سے چانٹا مارا. انہوں نے کہا تو غلام ہے میرا، تجھے کیا نبی آتا ہے یا نبی مرتا ہے یا نبی آتا ہے؟ جو کام کر، جلدی چڑھ کھجور پر، میری اجازت کے بغیر اترا کیوں ہے؟ تو غلام ہے. غلام کا اپنی ارادہ اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اور تھوڑی تھوڑی غلامی آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی. ٹرمپ صاحب جب آرڈر دیتا ہے تو پتہ کرے نا، کہتے مجبوری ہماری، ہم نہ مانیں. اور بھائی یہ کیوں مانا، یہ کیوں کیا؟ اور جی آپ کو بھی پتہ ہے اوپر سے آیا ہے. پچھلے دنوں چند قوانین انتہائی ظالمانہ نافذ کیے ہیں اور مولانا نے گرفت کی ہے صدر صاحب کو. صدر صاحب کہتے ہیں سچ بتاؤں مجھے نہیں پتا. وزیر اعظم کو کہا سچ بتاؤں آپ کو پتہ ہے اوپر سے چلتا ہے، ہم نہ مانیں تو ہم رہ کہاں سکتے ہیں، آپ کو بھی ماننا پڑے گا. مولانا نے کہا مانتا میں ہوں، بدماش ہے وہ، لیکن میں غلام بن کر نہیں مانتا ہوں، مانتا تو میں بھی ہوں، وہ بدماش ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ غلامی بڑی گندی چیز ہوتی ہے. ہم انفرادی طور پر تو آزاد ہیں، اجتماعی غلامی میں ہیں، ہماری اجتماعی غلامی ہے. اللہ ہمیں شکنجے سے آزاد فرما دے، اپنے دین پر قائم ہو کر اپنے دین کے قوانین پاس کر کے اس کے مطابق چل سکیں، اور سود کی لعنت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو غلام ہوتا ہے. اللہ سلیمان فارسی روتا ہوا درخت پر چڑھ گیا، غلام ہے. رات تک کام کیا بابی جی نے، بوڑھا بابا 200 سال کی عمر ہے. کام کر کے رات کو یہودی کھانا دے دے نہ تو نہیں. اس کے دل میں تڑپ تھی، اس نے کہا چھوڑ کھانے کو، پہلے محمد کا چہرہ دیکھوں گا. یہ مغرب کے بعد چلا گیا اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے. ملاقات ہو گئی ہے، چہرہ دیکھتے ہی مطمئن ہو گیا سچا پیغمبر ہے. نبی کی باتیں سنی، تعلیم سنی کہ خدا کی قسم سچا پیغمبر ہے. ہاتھ آگے کہ اللہ کے نبی کلمہ پڑھاؤ، بس میں آپ کا متی ہوں. کلمہ پڑھ لیا. بات میں نے کیا کی تھی؟ حق کی تلاش ہو تو اللہ راستے کہاں سے چلتے کہاں، فارس کہاں تھا، مدینہ پہنچا کیسے، غلامی کی شکنجے کیسے پار کیے ہیں، اور وہاں پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، صحابی رسول بن گیا. عظیم صحابی رسول سلیمان فارسی. لیکن پڑھا بھی ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیسے پڑھا؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دنیا کے دھندے ہیں. اللہ ان لوگوں پر کروڑوں رحمت. آج بھی لوگ ہیں ایسے مشکلات کے اندر آ کر دین پڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مدارس میں کن کن مشکلوں سے بعض بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں آتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو بلندی دی ہوئی ہے. ان کی مشکلات ہیں پھر بھی پڑھتے ہیں بیچارے. سلیمان فارسی دن بھر یہودی کا کام کرتا ہے، مغرب کو چھٹی ہوتی نبی کے پاس کلا پہنچ جاتا کلاس میں، وہاں پڑھتا سیکھتا. رات کو تھوڑا بہت سویا، صبح سحری کو اٹھا، پھر پڑھنا سیکھنا. صبح سورج طلوع ہوا پھر یہودی کے پاس پہنچ گیا. دن کو وہ نہیں پڑھنے دیتا تھا، اس نے رات کو پڑھا. دن کو محنت کی، رات کو بھی پڑھا ہے. دین کی قدر تھی.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी परेशानी को देखा, ये बूढ़ा बाबा रात को आकर पढ़ता है, सुबह पढ़ता है, फिर दिन भर बेचारा गुलामी की जिंदगी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे यही कह दिया, अपने आका को कह दो कीमत लेगा, मुझे आजाद कर, तुझे कीमत देते हैं। आका को पता चल चुका था ये रात को चला जाता है और मोहम्मद का साहबी बन गया है, कलमा पढ़ चुका है। उसने भी आगे से कहा, मुझे पता है तू इस्लाम के लिए आज़ाद होना चाहता है, कि इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम के अंदर रहेगा। मैं भी यहूदी कहलाता हूँ अपने आप को, मैं तुझे आज़ाद नहीं करूँगा। आज़ाद किया तो ऐसी शर्त लगाऊंगा तू जिंदगी भर आज़ाद नहीं हो सकेगा। उसने मायूस होकर अल्लाह के नबी को पैगाम दिया। नबी ने 2-4 दिन बाद दोबारा कह दिया, कुछ हफ्ते के बाद कहा, उसको कह दो लगा दो कीमत, जो लगाता लगा। उसने शर्त क्या लगाई? मैंने कहा बंदा अल्लाह की तरफ हो जाओ तो अल्लाह रास्ते खोलता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सबुलना, कुरान कहता है कि जो अल्लाह के लिए मैं जद्दोजहद करे, अल्लाह बेशुमार रास्तों को खोलता है। अल्लाह बड़ा गनी बादशाह है, वो बड़ा गयूर है। एक दिन यहूदी ने बार बार कहने के बाद उसने कहा, अच्छा तू आज़ादी चाहता है, 40 ओकिया सोना लेकर आ एक। और 40 ओकिया सोना कोई मामूली रकम नहीं था, कहाँ से लाया जाए। नंबर 2, मेरा बाग लेगा, 100 खजूरों का तैयार बाग मुझे दे, और ऐसा तैयार बाग हो जिस पर खजूरें लगी हुई मैं देखूं। बाग लगेगा, खजूर बड़ी होगी। ये बड़ा अजीब मरहला था। 40 ओकिया सोना भी नहीं मिल सकता है। वाक़तन जालिम ने ऐसी शर्त लगा दी। और बाग खजूर, आपको पता है खजूर और इंसान दोनों बराबर हैं। आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से खजूर बनाई है। इसलिए नबी ने फरमाया, अक्रिमू अम्मतकुम, अपनी फूफी का लिहाज किया करो, खजूर को बुरा भला न कहो, खजूर का अदब किया करो, खजूर के दाने का अदब करो। ये तुम्हारी फूफी है, आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा हुई खजूर, ये फूफी है। अक्रिमू अम्मतकुम। अब आदम की औलाद पैदा होकर बालग होगी, 15-20 साल, 15-20 साल के बाद शादी होगी तो फिर बच्चा पैदा होगा, फल देगी। खजूर भी 15 सालों के बाद जाकर 20 सालों के बाद जवान होती है, जवान होकर फिर खजूर फल देती है, नहीं तो नहीं देती है। अब ये बाग तैयार किया जाए, बाग के लिए जवान होने के लिए 15-20 साल लगेंगे, फिर फल लगेगा। तो बाबा तो अभी भी बेचारा 2 साल से ऊपर चला गया, कहाँ आजाद होगा। जालिम ने कैसी शर्त लगाई, लेकिन रब है, रब का बन जा, दीन का बन जा। रब कहता है सारे असबाब मेरे कंट्रोल में, ताकत मेरी है। रात को गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास में पढ़ते पढ़ते बड़ा थका मांदा, कहता है आज़ादी तो नहीं मिल सकती, चलो गुलामी के साथ इस्लाम चलाए रखूंगा इंशाअल्लाह। सुबह सहरी हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में आए। सलमान फारसी अपने काम में लगा हुआ, कहा सलमान फारसी क्या कहा आपके आका ने? या रसूलल्लाह बड़ी सारी शर्त लगाई, ये शर्तें, मैं बात मुख्तसर करता हूँ। फरमाया कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। नजर नबी की अल्लाह पर। सुबह नमाज पढ़ी, क्लास लगाई, क्लास ऐसे लगी हुई थी, सब तलबा पढ़े। एक आदमी ने थोड़ा सा सोना लाया, अल्लाह के नबी में अतिया करता हूँ आपको, हदिया, या अपने तालिब इल्मों को दे देना, जो जरूरतमंद है उनको तकसीम कर देना। सोना बेचा, कोई काम हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐन अल फारसी, फारसी कहाँ है? वो खड़ा हो गया, बाबा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया इधर आओ, ये सोना आपको देता हूँ, ले जा अपने आका के पास और उसको कोई इसको वजन कर, बकिया फिर देखेंगे। मैंने कहा या रसूलल्लाह 40 ओकिया और ये छोटा सा सोना, ये वजन, वो मुझसे तमाचे मारेगा, जालिम बड़ा जालिम है, मेरे मुंह पर तमाचे मारेगा, मजाक करता है तू, ये क्या है? इसकी किसी मिकदार में भी नहीं है। फरमाया ये दे दो ना, और भी दे देंगे। सलमान फारसी ले गया, उसको कहा भाई एक शर्त के हवाले से आज थोड़ी सी रकम आ गई, ये लो वजन करो इसका, कितना वजन हो गया, फिर 40 ओकिया तक देखेंगे। वो लेकर गया, जाकर सुनहरे के पास वजन किया, वो छोटा सा सोना 40 ओकिया बन गया।
فرمائے ایک یہودی بھی کہا اتنا سونا تو نے کہاں سے لایا، اتنا سونا تو نے کہاں سے لایا؟ سلیمان فارسی کی آنکھوں سے اس نے کہا میں نے نہیں لایا، جس کا دین قبول کیا اس نے لایا ہے، یہ اس دین والے کا کام ہے۔ آج اس دین پہ ہم سچے طریقے سے آ جائیں ہمیں عزت ملے گی، لیکن ہم سچے طریقے سے نہیں، اسی لیے غلامی کی شکنجے میں ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور ایک شرط پوری، دن بھر سلیمان فارسی نے رات کو آ کر نبی کو بتایا اللہ کے نبی وہ تو 40 کیا نکل گیا سونا، شرط پوری ہو گئی ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ سے اللہ خیر کے فیصلے فرمائے۔ نبی نے بھی دعا کی۔ دوسرے پڑھاتے پڑھاتے صبح جس وقت چاش کے وقت سلیمان فارسی کلاس سے نکلا، اٹھا بھاگوں بھائی آگے مزدوروں میں، ادھر بھی مزدور بھاگتے رہتے ہیں بیچارے، میں تو غلام ہوں۔ جانے لگا، نبی نے فرمایا سلیمان فارسی بات سنو، فارسی اپنے آقا کو جا کر کہو ہم آ رہے ہیں، زمین بتا کون سی جگہ باغ لگائیں، ہم آ رہے ہیں۔ نبی صاحب کو کہا چلو بھائی چلتے ہیں سارے۔ سلیمان فارسی کا تو زمین بتا، جا کر آقا کو بتا، وہ جگہ بتائے گا، ہم وہاں ہموار کر کے باغ لگاتے ہیں۔ سارے طالب علم سارے صحابہ چلے گئے، اس کو بتا دیا، اس نے کہا یہ زمین ہے، کھنڈر زمین تھی، اس کو تیار کریں گے، کھدائی شدائی ٹائم لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کرا دی، سلیمان فارسی بھی تیار کر رہا ہے۔ نبی نے خود کشی ہاتھ میں لی، پھاوڑا مارا اور کہا لاؤ نرسری سے پودے لاؤ، ماری کئی، بسم اللہ، ایک پودا، دوسرا پودا، تیسرا پودا، 100 پودے لگا دیے۔ کہا پانی لگا دو تھوڑا تھوڑا، واپس چلے گئے، چلتے ہیں۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد، کیا کہا میں نے؟ 1 ہفتے کے بعد نبی نے کہا آؤ سلیمان فارسی کے باغ کو ذرا دیکھتے ہیں، پانی شانی کی ضرورت ہوئی پانی لگائیں گے۔ دعا کر کے اللہ کے نبی آ گئے۔ 1 ہفتے کے بعد صحابہ سارے گئے، یہ ماجرا دیکھا ہوا تھا، سارے صحابہ گئے باغ میں۔ جب داخل ہوئے باغ میں بڑی بڑی کھجوریں اور ہر کھجور کے اوپر پھل، باغ لگ گیا، پھل لگ گئے۔ نہیں بلا آقا کو ہے، شرط پوری ہو گئی ہے، سلیمان فارسی آزاد، شرط پوری۔ نبی سارے باغ میں گھومے اور کہا گن 100 پورے ہیں، نبی بھی گھومے، گھومتے گھومتے شرط پوری ہو گئی۔ نبی گھومتے ہوئے گئے، 100 کھجوریں بڑی بڑی 1 ہفتے میں رب نے بڑی بھی کر دی ہیں اور پھل بھی لگا دیا، کھجوریں بھی لگ گئیں۔ ایک کھجور تھوڑی سی بڑی ہو کر ٹک گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر اس کے پاس گئے، پھر گھومتے، پھر ادھر ادھر، پھر گھومتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پریشان ہوں، یہ کھجور بڑی کیوں نہیں، باقی تو بڑی بڑی ہیں، یہ ذرا چھوٹی ہے۔ بار بار چکر لگایا تو صحابہ کو پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے؟ سارے صحابہ چپ، نبی بھی چپ، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ نبی کہتا میں حیران ہوں۔ عمر بن خطاب بولا، کہنے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بتاؤں، غیب جاننے والا نبی کو پتہ نہیں۔ عمر نے کہا میں بتاؤں یا رسول اللہ؟ سیدھی بات یہ ہے، آپ جب باغ لگا رہے تھے نا، ایک کئی ماری کشی گڑا بنا، آپ نے کھجوریں لگائیں، یہ 199 آپ نے لگائیں، یہ عمر نے لگائی تھی، یہ عمر نے لگائی تھی۔ میں نے بھی کہا ایک میں بھی لگا لیتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ آپ کی کھجوریں بڑی ہو گئی، عمر کی کھجور چھوٹی رہ گئی۔ رب بتانا چاہتا ہے وہ نبوت کا ہاتھ ہے، یہ عمر کا ہاتھ ہے، یہ اللہ نے بتا دیا۔ نبی اس وقت مسکرائے اور مسکرانے کے ساتھ ہی فرما دیا عمر اچھا یہ بات ہے۔ لیکن عمر نے فوراً اگلا جواب دیا یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں، کھجور میری چھوٹی رہ گئی ہے لیکن پھل اس پہ بھی لگا ہے۔ فرمایا عمر تیرے ہاتھ فلاور، اسلام فلاور ہوگا تیرے ہاتھوں سے۔ وہ اللہ اکبر، عظمت والا انسان تھا، رحمت والا انسان تھا۔ تو بات میں نے یہ ذکر کی کہ انابت جب بندے کے اندر آ جائے تو اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو بھی انابت کرے اللہ اس کے لیے راستے کھول کر آگے پہنچا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان میں تڑپ اور طلب ہو، مجھے حق ملے، اللہ حق کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اگر طلب ہی نہ ہو تو پھر تو اور بات ہوگی، اللہ تو محتاج نہیں ہے، بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو سلیمان فارسی
یہ وہ عظیم صحابی بنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے ساری دنیا جنت کے لیے دعائیں کرتی ہے، باتیں کرتی، ریاضتیں کرتی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَىٰ ثَلَاثٍ، جنت 3 آدمیوں کے شوق میں، عشق میں تڑپ رہی ہے، سلیمان فارسی، مقداد بن مہدی کرب، علی المرتضیٰ کے لیے۔ یا اللہ مجھے یہ دے دیں۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ دین کی قربانی کتنی دی، اور بابا جی پھر 250 سال کی عمر تک زندہ رہا۔ اسلام کی بدر کی جنگ میں، احد کی جنگ میں، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق تو اسی کے مشورے سے ہوا ہے۔ اتحادی افواج کو ذلیل ہونا پڑا، اسی کا فیصلے چلے۔ اللہ نے دین کا بڑا کام پھر اس سے لیا ہے۔ تو دنیا کے سامنے اللہ نے نقشہ رکھا کہ انابت رکھو، انابت کی وجہ سے اللہ رحمت کے فیصلے نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ تو رحمت کا معاملہ سب سے فرما دے، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ سچے نبی کے سچے دین کا صحیح پیروکار بنا دے، انابت اور اپنی طرف جھکاؤ سچے دین کے پیروکاری نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو مشکلیں حل کرنے والا ہے، تو سب کی مشکلیں آسان فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما۔ ایک درس کا ساتھی نمازی ساتھی ہے، اس کی گھر والی شدید بیمار ہے، بڑی پریشانی میں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہاں ایک اور ساتھی ہیں ظفر صاحب، وہ بھی اللہ ان کا آپریشن ہے کل، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت کا عطا فرمائے، اللہ کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ رحمت کا معاملہ سب سے فرما دے، جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔